الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وبنى له مكاتب الفرقان، وصلى الله وسلم على معلم القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین آنی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور عرفان دے مجھے. آج اس عظیم الشان کانفرنس میں میں اور آپ سب احباب الفیصل اسلامک سینٹر سے فیض یافتہ حفاظ کرام سے اظہار عقیدت کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ ننھے منھے فرشتہ صفت حفاظ کرام مدارس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اسی مناسبت سے آج دینی مدارس کی تاریخ اور عظمت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مدارس کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے، سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد کس نے رکھی. تو آئیے سنیے. مدارس کی تاریخ کی ابتدا اسی دن ہو گئی تھی جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا. علم اور علماء کی فضیلت بھی اسی دن صفحہ عالم پر نقش ہو گئی تھی جب رب کریم نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تھا. پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا. میری نگاہ میں یہ پوری کائنات مدرسہ ہے اور رب کریم اس کے معلم اول ہیں. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پھر انسانوں کی تعلیم کے لیے خصوصاً انبیاء کرام کو مبعوث کیا. جناب نوح علیہ السلام کو سکھانے والا معلم خود رب کریم، جناب ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والا خود رب کائنات، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات سکھانے والا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی تعلیم نوازنے والا بھی میرا رب کریم ہی ہے. جناب داؤد علیہ السلام کو لوہے کی ٹیکنالوجی سکھانے والا بھی رب ذوالجلال ہی ہے. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم. جناب سلیمان علیہ السلام کو عدل و انصاف کے ضابطے دینے والا بھی میرا رب ہی ہے. ففہمناہا سلیمان. جناب لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانش کی بصیرت دینے والا بھی معلم اول ہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ پہنچا. صاحب معراج کے دور میں مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے خانہ کعبہ کی تکمیل کرنے کے بعد ایک استاد اور معلم مانگا تھا. اے رب تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس میں پڑھانے والا بھی تو بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اس دعا کی قبولیت کا وقت آیا. کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ معلم الکتاب کا مصداق بنے. وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفا کے نام سے کیا. یہ ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جو مسجد نبوی میں قائم ہوا. پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے. کہیں جامع عبداللہ بن مسعود میں قرات کی تعلیم تھی، کہیں جامع عبداللہ بن عباس میں تفسیر کا درس ہوتا تھا، کہیں جامع ابی بن کعب میں تلاوت کے مناظر تھے، تو کہیں جامع زید بن ثابت میں وراثت سکھائی جاتی تھی، کہیں جامع علی المرتضی فقاہت کا درس دیتا تھا، کہیں جامع عائشہ میں مرد و زن علم و حکمت کے موتی سمیٹتے تھے، کہیں وہ جامع عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس و نصاب بھی یہی تھا. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سامعین گرامی، تاریخ کے سنہری اور آگ شاہد ہیں. عہد نبوی اور دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے ثقافتی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر و کارکن تیار کیے کہ چشمے فلک نے ایسے بہترین سائنسدان دیکھے، نہ طبیب و حکمراں دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جرنیل و سپاہی دیکھے. ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئیں. انہی مدارس کے فضلاء تھے کہ جو زبان و لب کے
میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی برتری ثابت کی، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے۔ ذرا تاریخ سے پوچھ کر بتاؤ، ابو بکر عمر جیسے حکمران کس مدرسے سے فارغ تھے؟ کیا خالد بن ولید جیسا جرنیل مسجد نبوی کے صفوں کا تربیت یافتہ نہ تھا؟ کیا ابو ہریرہ جیسے محدث مدرسہ صبح کا ہی فارغ التحصیل نہ تھا؟ پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام افاقی، پیغام افاقی، سوچ، نظر و نظریات افاقی، ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی فتنہ ہو یا ناسبی اور رافضی ہو، معتزلی ہو یا قدری ہو۔ اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری کا فتنہ ہو، فتنہ پرویزیت ہو یا قادیانیت ہو، الغرض دین اسلام کے مخالف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان و مرصوص کا روپ دھارتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ قوم و وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ جانتا ہے، جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، گولیاں کھانے والے، جسموں پر گرم سلاخیں پھروا کر پھر وہ کباب بن جانے والے، کالا پانی جیسے بدنام زمانہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، جنگ آزادی میں ہزاروں درختوں پر لاشیں لٹکوانے والے، قوم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے انہی مدارس کے علماء و فضلاء ہی تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے دھاروں پر رداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب بھی اٹھا مد مقابل وہ رہ نہ سکے۔ حضرات، افسوس کہ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا، انگریزی نظام کا غلبہ ہوا، ملک و ملت سے غداری کرنے والے، مجاہدین کی مخبری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماؤں بہنوں کو چنٹکوں کے عوض بیچنے والے انگریز سرکار کی نظر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ قرار پائے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں آج ملک و ملت کا سودا کرنے والے، ملکی خزانوں کو مال غنیمت اور خاندانی حق سمجھنے والے اس انگریزی نظام تعلیم کے پروردہ ہیں۔ محترم سامعین، آج مجھے کچھ شکوہ بھی سنانا ہے۔ تم عالم دین کو بھکاری اور معاشرے پر خیراتی بوجھ سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو اس عالم دین نے دین و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کے دربار میں جھولی نہیں پھیلائی۔ تم مفلسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو، مگر اس بات کو نہ بھولنا ان کے جنازے جیلوں سے اٹھ گئے، مگر انگریز کے دربار میں کبھی کرسی حاصل کرنے کی درخواست نہ کی۔ جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہیں، قوم پر جانے نچھاور کرتے رہے، اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ سامعین گرامی، آج اگر قرآن مجید سے انہوں میں موجود ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے، آج مسجد آباد ہیں تو انہی مدارس کی برکت سے، آج بر وقت اذان کی صدائیں گونجتی ہیں تو انہی مدارس کے باعث، اگر آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود و محفوظ ہے تو صرف اور صرف انہی مدارس کی وجہ سے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ ہمارے مدارس کے ہی فیضان تھے۔ کہیں جائزۃ الاحفظی منظر عام پر آئی، کہیں اون المعبود لکھی گئی، کہیں الشیعہ والتشیع، الشیعہ والقرآن، القادیانیہ، البریلویہ لکھتے لکھتے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق سناتے ہوئے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ مجھے کہنا ہوگا مدارس کا احسان ایمان ہے، مدارس کا احسان پاکستان ہے۔ آج اسلام پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو آئیں مل کر یکجا ہوں اور اپنے جانی اور مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور مدارس دینیہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں رواں ہمارا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب والسلام۔